یہی ہوا بہار میں بھی. وہاں ڈاکٹر سید محمود کا وزیر اعلیٰ بننا طے تھا، لیکن وہاں بہار میں ولبھ بھائی کا کردار نبھایا ہمارے محترم پریزیڈنٹ ڈاکٹر راجندر پرساد نے، اور وزیر اعلیٰ بنے شری کرشن سنہا. اب ان تمام واقعات کے مقابل رکھیے لیو کا وہ الزام کہ کانگریس ہندوؤں کی جماعت ہے. رہی بات اس مولانا آزاد کی، تو خیر میں تو صرف کانگریس کا شو بوائے ہوں. میرے بھائی باقی کل پہ اٹھا رکھیے یار زندہ صحبت باقی. چلیے میں آپ کو دروازے تک چھوڑ دیتا ہوں. نہیں، اب بیٹھے ہی رہیے. بنگال والا معاملہ تو رہ ہی گیا، چلیے اسے بھی کانگریس اور مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال ہی دیتے. لکھیے، ہوا یوں میرے بھائی، ہوا یوں کہ 1924 کے الیکشن 1924 کے الیکشن کے دوران سی آر داس نے یہ وعدہ کیا کہ اگر بنگال میں کانگریس کی حکومت بنی تو وہ 60% سرکاری عہدے مسلمانوں کے لیے ریزرو کر دے گی. اب سی آر داس کے اس وعدے کو لے کر پارٹی میں خوب لیدے ہوئی، انہیں وقت پرست اور مسلمان نواز تک کہا گیا. لیکن میرے بھائی سی آر داس درست تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ بنگال کا غریب مسلمان کانگریس کو لیگ پر ترجیح تب دے گا جب، لیکن قدرت کی ستم ظریفی کو کیا کہیں گے آپ، کہ وقت سے پہلے ہی سی آر داس انتقال فرما گئے اور کانگریس نے ان کے وعدے کا پاس نہیں رکھا. اب اسے کیا کہیں گے آپ، کانگریس کی مسلمان دشمنی یا بنگالی مسلمان کی کانگریس دشمنی؟ کیونکہ اس واقعے کے بعد بنگالی مسلمان کا بھروسہ تو کانگریس پر سے اٹھ ہی گیا. یاد رہے بٹوارے کا پہلا بیج بنگال میں ہی پھوٹا. نہیں صاحب، بس یہ اکا دکا گناہ سرزد ہوئے ہماری کانگریس سے. اگر کانگریس سرعام مسلمان مخالف ہوتی تو میں پہلا شخص ہوتا جو پارٹی کی رکنیت سے اپنا استعفیٰ دے دیتا. یہ کیا آپ کاغذات سمیٹ چکے ہیں، قلم جیب میں رکھنے کو ہوئے. میرے بھائی میں چاہتا ہوں کہ یہ آخری جملہ آپ ضرور لکھ لیں. اچھا، اب گھر جا کر لکھ لینا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، گھر جا کر لکھ لیجیے. اب میں آپ کو دروازے تک چھوڑ دوں. میں ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم مسلمانوں نے مہمان کو دروازے سے لینا اور دروازے تک چھوڑنا کس سے سیکھا؟ عربوں سے سیکھا. اس زمانے کے جاہل عرب سے، جب اسے تربیت یافتہ بنانے کے لیے دین اسلام نہ آیا تھا. اچھا میرے بھائی، خدا حافظ. وہ آخری جملہ لکھنا نہ بھولیے. چلیے مولانا، پہلے نماز، پھر نان اور پھر نیند. اپنا احوال دل زار کہوں یا نہ کہوں، ہے حیا مانے اظہار کہوں یا نہ کہوں. خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لیے. گاندھی جی سیاست میں صوفیت کچھ زیادہ ہی برتتے تھے.
وہ چوری چورا والا واقعہ لاکھ نہ خوشگوار سہی، لیکن کیا ضرورت تھی نان کوآپریشن تحریک واپس لینے کی؟ بس پوری رفتار سے جا رہی ہے کہ ڈرائیور صاحب نے آنن فانن بریک لگا دی، ادھر بس کے اندر کا نظام درہم برہم کوئی سنبھل ہی نہیں سکا، سب بھونچ چکے۔ ہمارا عزم، ہماری ہمت، ہمارے ارادے سب جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، اور وہ دوسری جنگ عظیم والا معاملہ، گاندھی جی بضد کہ نہیں، ہندوستانی اس جنگ میں برطانیہ کا ساتھ ہرگز نہیں دے گا، اس شرط پہ بھی نہیں کہ اس کے بدلے ہمیں آزادی ملے۔ مجھے گاندھی جی سے اتفاق نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ مہاتما جی، اس جنگ میں ایک طرف جمہوری طاقتیں ہیں تو دوسری طرف فاشسٹ۔ ہندوستان کو بلا شک و شبہ جمہوری طاقتوں کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن تب جب انگریز یہ وعدہ کرے کہ جنگ کے بعد وہ ہمیں آزادی دے گا۔ میں جانتا ہوں میرے بھائی، میں جانتا ہوں کہ اس میں کہاں کا انصاف ہے کہ بیچارہ ہندوستانی دوسروں کی جمہوریت کی بقا کے لیے اپنی جان دیتا پھرے، جب اسے خود جمہوریت کے لائق التفات نہ سمجھا جائے۔ میں صرف اتنا کہتا تھا بقول غالب، مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو۔ میں تم جیسوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں یہ دقت پیش آتی ہے کہ عربی اور فارسی کے موضوع و اشعار نہیں پڑھ سکتی۔ اب اگر مقابل ہوتے ہیں ہمارے صدیق مکرم میرے بھائی مولانا حبیب الرحمن خان صاحب، اور کون تو شیروانی صاحب، اور کون تو عربی فارسی کلام ہر لہجہ حاضر، کبھی حافظ تو کبھی رومی، کبھی عائشہ۔ اوپر والے نے بھی کیا حافظہ بخشا، استادوں کے دیوان ازبر ہیں، کیا عربی کے، کیا فارسی کے، اور کیا اردو کے۔ میں اپنے شیروانی صاحب کو خطوط کیا لکھتا تھا، زبان و بیان میں اشعار کے موتی پروتا، کیوں بت سے بن گئے ہو مایوں، تم ٹوکتے کیوں نہیں کہ آج بھی ہر روز کی طرح میں بہک سا گیا ہوں۔ ہوتا یوں میرے بھائی، ہوتا یوں کہ جو میں محسوس کرتا ہوں کہ تم لکھتے لکھتے تھک گئے ہو، تو میں باتوں کا رخ ادبی گفتگو کی طرف موڑ دیتا ہوں، ورنہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔ ہوتا یوں کہ غالب تم ہی کہو کہ ملے گا جواب، کیا مانا کہ تم کہا کیے اور وہ سنا کیے۔ کمبخت شعر پھر زبان پر آ گیا۔ چلیے ذرا یہ دیکھ لے کہ ان دنوں آپ نے کتاب کے ساتھ کیا 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 ہے۔ نہیں، آپ بیٹھے رہیے آپ۔ ہمایوں بمبئی اور بہار والے معاملے کو لے جو میں نے لکھوایا تھا، اس کی اشاعت فی الوقت نہ کی جائے۔ مجھے خدشہ ہے کہ میرے جملے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ کانگریس نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی۔ اب ذرا سوچیے، وہ مسلمان جو کانگریس کی ایک آواز پر پاکستان نہیں گیا، کہیں ہمایوں ابھی جملہ پورا نہیں ہوا، اس سے کہیں یہ خیال نہ گزرے کہ پاکستان نہ جا کر اس نے غلطی کی۔ سچ بھی تو ہے میرے بھائی، سچ بھی تو ہے۔ ہندوستانی مسلمان آج بھی اپنا مستقبل کانگریس سے جوڑتا ہے، لیکن ایک بار پھر اگر اس کا بھروسہ اٹھ گیا تو کہیں پاکستان چلو نام کی تحریک نہ جنم لے۔ ویسے بھی
ہمارے یہاں ایسی طاقتوں کی کوئی کمی نہیں جنہیں یہ بات اکھرتی ہے کہ جب مسلمانوں کو پاکستان دے دیا گیا ہے تو آج بھی زیادہ تر مسلمان ہندوستان میں کیوں؟ میرے بھائی میں بات بڑھا چڑھا کر نہیں کر رہا ہوں، حالات کچھ ایسے سدھرے بھی نہیں ہیں۔ رتی برابر جھوکے مول لینا نہ تو عقل مندی ہے اور نہ ہی دیانتداری۔ ٹھیک ہے میں غور کروں گا، میں غور ضرور کروں گا۔ جھکتا ہوں کبھی ریگ رواں کی جانب، کہ جھکتا ہوں کبھی ریگ رواں کی جانب اور اڑتا ہوں کبھی کاہ کشاں کی جانب۔ ہرگز نہیں، قطعی نہیں، بالکل نہیں۔ آخر کو یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں، آپ نہیں۔ کتاب کے وہ حصے جن سے نجات خطرہ ہو ان کی شاید فی الوقت نہ کی جائے، بلکہ انہیں نیشنل آرکائیوز دہلی اور نیشنل لائبریری کلکتے کی تحویل میں دے دیا جائے۔ اور ہاں، میری موت کے 30 سال بعد ان کی اشاعت کی وصیتاً میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ میں جانتا ہوں میرے بھائی، میں جانتا ہوں اس 30 سال کی بندش نے تمہارے دل میں ایک نیا وسوسہ پیدا کر دیا نا۔ میرے بھائی بات کچھ یوں ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی احتیاط اور دور اندیشی سے کام لے رہا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آج سے 20، 25 یا 30 سال کے بعد حالات اور ہندوستانی مسلمان اتنے تو کمزور نہ ہوں گے کہ میرے زیادتی خیالات کی گزند نہ برداشت کر سکے۔ چلی تھی برچھی کسی پر کسی کے آن لگے والا معاملہ تو نہ ہوگا۔ اب کچھ لکھنا بھی ہے یا نہیں؟ آج میں صرف آدھ گھنٹہ ہی دے پاؤں گا۔ شام کو ایک نیم سرکاری نیم ثقافتی دعوت میں مدعو، خاصی کوفت کے سودے ہیں یہ سب، فلاں وقت فلاں تقریب، فلاں وقت فلاں تقریب۔ شمولیت ضروری لیکن ذات گرامی، گوشان نشینی کی عادی۔ ٹھیک ہی لکھتے ہیں ہمارے مولانا عبد الماجد دریابادی، جو لکھتے ہیں کہ ہم خوش نہیں ہیں جناب آزاد کی تخت نشینی سے، کاہے کو میسر ہوگی پھر وہی فرصت۔ پرسوں شام کا قصہ سناؤ۔ اجمل خان صاحب آ کے بتاتے ہیں کہ جوش ملیح آبادی صاحب ملنے آئے ہیں۔ میں نے صرف اتنا کہلوایا کہ وہ گھڑی بھر انتظار کر لیں، سامنے ایک ایرانی وفد تھا جو جانے کو تھا، لیکن اس کمبخت وفد کو اٹھتے اٹھتے پورا آدھ گھنٹہ ہو لیا، اور اس سے پہلے کہ میں جوش صاحب کو بلواتا، خان صاحب ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر حاضر۔ میں پڑھتا ہوں، نامناسب ہے خون کھولانا پھر کسی اور وقت مولانا۔ گھڑوں پانی پڑ گیا، لیکن میں نے اپنے دل کو اس بات سے تسلی دے لی کہ کم از کم جوش ملیح آبادی صاحب سے ایک اچھا شعر تو نازل کروا لیا۔ اب مجھے ایسی کوئی غزل یاد نہیں جس کا قافیہ مولانا ہو، اور کھولانا جیسا بے موقع لفظ مولانا جیسے لفظ کے ساتھ ہم پہلو ہو جائے، اور وہ بھی برمحل۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، لیکن ایک بات ہے، یہ شعر ہے ہمارے جوش صاحب کے عین مطابق۔ درست ہے میرے بھائی، درست ہے، دوسری جنگ عظیم، لیکن میں کیا کروں کہ جوش صاحب کے ساتھ ساتھ ایک اور پٹھان، اور وہ بھی ملیح آبادی ذہن پر مولس ہوئے جا رہے ہیں، اور منوان ویسا ہی واقعہ بھی۔ میرے بھائی میں مولوی عبد الرزاق ملیح آبادی کی بات کر رہا ہوں، اور کون؟
1 ماہ پہلے وہ ایڈورڈ روڈ والی کوٹھی پر تشریف لائے. خان صاحب سے کہا کہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، تو خان صاحب نے ان سے کہا کہ نام اور پتہ بتا دو، اطلاع دے دی جائے گی. اب اس قصے کو اس پس منظر میں دیکھیے کہ ایک وہ زمانہ تھا، اور وہ زمانہ خاصا لمبا تھا. کم از کم 10 سال سے بھی زیادہ لمبے عرصے پر محیط کے مولوی صاحب خان صاحب والے کام کو انجام دیتے تھے. وہی کہ کوئی ملنے کو آئے کہ ان سے کہے کہ نام اور پتہ بتائیے، اطلاع دی جائے گی. ایک روز مولوی صاحب نے گاندھی جی کو بھی مجھ سے ملنے نہ دیا، الٹے پیر انہیں واپس بھیج دیا. میرے بھائی مذاق برطرف. ہوا یوں کہ ایک دن گاندھی جی بغیر اطلاع کے آ ٹپکے. مولوی صاحب نے آ کر خبر کی. میں نے صرف اتنا پوچھا کہ کیا یہ ملاقات پہلے سے طے تھی؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا آپ گاندھی جی سے یوں کہیے کہ کل صبح 9 بجے تشریف لائیں. تو مولوی صاحب نے پھر سے کہا، اور اب کے بار کو زور دے کر کہا کہ حضور گاندھی جی آئے ہیں. تو میں نے کہا کہ کیا گاندھی جی میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ ان سے کہیے کہ کل صبح 9 بجے تشریف لائیں. اب ہمارے مولوی صاحب نے گاندھی جی سے کیا کہا اور کیسے کہا وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ آپ اس وقت من ہی من کہہ رہے ہوں گے کہ سودا خدا کے واسطے کر قصہ مختصر. لیکن میرے بھائی ذرا سوچئے ہمارے مولوی صاحب کا کیا عالم رہا ہوگا جب خان صاحب نے ان سے پوچھا کہ نام اور ملاقات کا مقصد لکھ دو، اطلاع دی جائے گی. بہرحال مولوی صاحب نے اپنا نام بتایا، ملاقات کا مقصد بتایا، اور پھر جوش صاحب کی طرح ایک شعر بھی جڑ لیا. برمحل موضوع اپنا نہیں کسی اور کا. منحصر وقت مقرر پہ ملاقات ہوئی، آج یہ آپ کی جانب سے نئی بات ہوئی. نہیں صاحب میں خود باہر چلا ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچ لایا. 30 سال سے بھی زیادہ لمبے عرصے کی رفاقت تھی ان سے. کلکتے میں ایک ہی چھت کے نیچے ہم نے برسوں تک ساتھ کیا، وہ بھی کھانے اور چائے کا، اور وہ بھی بلا ناغہ، بشرطے کہ میں سفر پر نہ تھا. حد تو یہ کہ ایک سال مولوی صاحب ہمارے ساتھ علی پور جیل میں بھی رہی. ہمایوں مولوی صاحب ان چند محدودہ لوگوں میں سے ہیں جو میرے ساتھ ہنسی مذاق کر لیا کرتی ہیں. جواہر لال بھی نہیں، یہاں تک کہ مولانا محمد علی جوہر بھی نہیں. قصہ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ حضور آپ کا شعر بہت عمدہ رہا، اور آئندہ آپ اس غریب خانے پر بے روک ٹوک تشریف لا سکتے ہیں. تو میرے بھائی قصہ مختصر کچھ یوں کہ وہ شب و روز ماہ و سال کہاں، غلام رسول مہر کے خطوط کا جواب بھی میں بقلم خود نہیں دے پاتا. خان صاحب دیتے ہیں، وہ بھی بہت ہی مختصر. اب کہاں ایک طویل خط و کتابت کا سلسلہ چلا کرتا تھا ان سے. آئیے آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں. وہ قید ہی کی آزادی ہے جو لکھنے پڑھنے میں سازگار ثابت ہوتی ہے. اب آپ جیسے اگر اسے آزادی ہند کی شان میں کفران نعمت نہ ٹھہرائے تو میں یہاں تک کہہ ڈالوں کہ اب کاہے کو لوٹ آئیں گے وہ دن کہ جیل کی ایک گوشائی تنہائی میں بیٹھ کر میں گھنٹوں تک چڑا اور چڑیا پر کہانیاں لکھ رہا ہوں. 1 صفحہ 2 صفحات 10 صفحات، اور صورتحال یہ کہ موضوع سخن چڑا اور چڑیا کبھی گھٹنوں پر پھدک رہے ہیں، کبھی کندھوں پر چہک رہے ہیں. میں
کہانیاں کہاں لکھ رہا تھا، قلمی مصوری کر رہا تھا۔ اور اس سے کیا کہیں گے آپ کہ وہ جیل ہی کی آزادی تھی جو ہم سے چائے کی شان میں لنترانیاں کہلوا لے گئیں۔ بہت دیر سے چائے نہیں پی، آئے کمبخت تو نے پی نہیں۔ میرے بھائی چائے کے قصے کو نہ چھیڑیے، بولنے لگوں گا تو پھر بے تکان بولوں گا، ویسے اس وقت میں اور کر ہی کہہ رہا ہوں۔ ہمایوں قرآن اور سنت کے بعد اگر اس بندے ناچیز کو اور کسی مضمون پر بے انتہا قدرت حاصل ہے تو وہ ہے چائے پر۔ اب یہ کمبخت انگریز اب تو چلے گئے اور باقی جو ہیں تیار بیٹھے۔ یہ کمبخت انگریز جو اپنے آپ کو چائے کا موجد کہتے ہیں، اگر وہ ابوالکلام سے مناظرہ کر لے تو اس سرخی مائل کالے گھول کو جسے وہ چائے کہتے ہیں اور جسے میں لکوڈ حلوہ کہتا ہوں، چائے کہنا بند کر دیں گے۔ میرے بھائی آفتاب کی شعاؤں کو مٹھی میں بند کر ایک پیالی میں ڈال دیجئے، اور اس کے بعد جو رنگ نظر آئے اسے ہی چائے کا اصلی رنگ و روپ سمجھیے۔ بڑے مزے مزے کی حکایتیں ہیں چائے کی شان میں، لیکن سب سے لطیف حکایت یوں ہے کہ چین میں ایک بودھ تپسوی تھا جو سالہ سال سے تپسیا کر رہا تھا۔ ایک دن اس کی آنکھ لگی اور تپسیا بھنگ۔ اب غصے میں آ کر وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے پپوٹے کاٹ کر نیچے زمین پر پھینک دیے۔ جس جگہ وہ خون آلودہ پپوٹے گرے وہاں سے ایک عجیب و غریب پودا اگا جو چائے کا پودا کہلایا۔ اب میرے بھائی ایک تو تپسوی، اوپر سے بودھ تپسوی، وہ کیوں کر اپنے آپ کو اس طرح کی تشدد پسندانہ حرکت میں ملوث کرے گا بشرطے کہ پرشورام کے قبیلے سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ حکایت من گھڑنت ہے، وہ بھی ان لوگوں کی جو سرخ رنگ کو چائے کا اصلی رنگ سمجھتے ہیں۔ اچھا ذرا یہ بتائیے کہ اس حکایت کا چین سے کیا تعلق؟ چلیے اس لیے ضرور ہے کہ وہ تپسیا بودھ تھا، لیکن آپ اس امر سے بھی انکار نہیں کر پائیں گے کہ چین کے لوگ زمانے قدیم سے سنہرے رنگ کی چائے پیتے چلے آ رہے ہیں۔ میرے بھائی وہ سرخ رنگ کی چائے ان انگریز تاجروں کی کارستانی تھی جنہوں نے چین کا وہ پودا ہندوستان اور سیلون کی سرزمین میں اگانے کی کوشش کی، اگا کوئی اور ہی پودا اور اسے چائے کا نام دے کر مشہور کر دیا۔ گھٹنے شل ہو گئے بیٹھے بیٹھے، مزمحل ہو گئے قوا غالب، وہ عناصر اعتدال کہاں؟ وہیں ذہن اور زبان آج بھی ساتھ دیتے ہیں، لیکن باقی ماندہ جسم نقاط کی طرف مائل ہے۔ کیا ہے کہ تمام دنیا یا تو چلتے رہنے میں کٹ گئی یا تو پھر بیٹھے رہنے میں، یعنی کہ یا تو سفر میں یا پھر پڑھتے لکھتے، ہے نا ایک عجیب و غریب تضاد۔ نتیجتاً نصف جسم بھاری ہو گیا ہے اور نصف جسم کمزور۔ ٹوپی میں کچھ زیادہ ہی نیچی پہنتا ہوں، ناک چھونے کو ہوتی ہے۔ درست ہے میرے بھائی، درست ہے، اس لیے میں ٹوپی پہننے کو ٹوپی اوڑھنا کہتا ہوں۔ کئیوں نے ٹوکا ہے، بیگم نے، مولوی صاحب نے، کہ حضور یہ کون سی اصطلاح ہوئی، اوڑھی تو چادر جاتی ہے، جس طرح ہمارے سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خان اوڑھے رہتے ہیں۔ میں نے کہا درست ہے، درست ہے، آپ کے اعتراض درست ہے۔ اردو قواعد کے روح سے یہ غلط ہے، لیکن میرے بھائی اردو میری مادری زبان نہیں ہے، عربی ہے، اس لیے میں خدمت کو خدمت کہتا ہوں۔ اور وہ جو آپ کا انگریزی ورڈ ہے نا ایگو، ایگو کو میں ایغو کہتا ہوں۔ اب ایگو میں وہ ایگو کہاں جو ایغو میں ہے۔ چلیے اصلی وجہ میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں۔
پیشانی پر سجدے کا نشان ہے. نمود و نمائش کا عادی نہیں، اس لیے ٹوپی کچھ یوں اوڑھ لیتا ہوں کہ سج کے نشان چھپ جائے. اب خدا کی خدمت کا معاوضہ میں کیوں لوگوں سے داد و تحسین کی صورت لوں؟ اور میرے بھائی ذرا اپنی گھڑی تو دیکھیے. چلیے میں آپ کو دروازے تک چھوڑ دیتا ہوں. اور ہمایوں میرا وعدہ ہے کہ کل کی گفتگو میں جوش مولوی صاحب چائے اور ٹوپی اوڑھنے کا ذرا بھی گزرنا ہوگا. خدا حافظ. کوئی رفیق ہے اپنا نہ کوئی ہمدم ہے، نہ میل راہ نہ منزل، عجیب عالم ہے. میرے بھائی، 1939 میں گاندھی جی کے پرزور اصرار پر میں نے کانگریس پریزیڈنٹ کا عہدہ قبول کیا. دوسری جنگ عظیم شروع چکی تھی. جنگ کی بابت گاندھی جی اور میرا نظریہ یکساں نہ تھا. میں تو جنگ میں شرکت کا حامی تھا بشرطے کہ اس کے بدلے ہمیں آزادی ملے، لیکن گاندھی جی کسی بھی طرح کی شرکت کو تشدد سے تعبیر کرتے تھے. غرض یہ کہ ہم دونوں میں یہ بنیادی فرق تھا کہ گاندھی جی نان وائلنس کو کانگریس کا مذہب سمجھتے تھے اور میں اسے محض حکمت عملی. گاندھی جی کا یہ نظریہ سراسر بے تکا تھا. آپ فی الوقت یہ جملہ نہ لکھیے، آگے لکھیے. بہرحال میری ایک نہ چلی. آخر کو گاندھی جی کانگریس کے مختار کل تھے اور میں محض پریزیڈنٹ بھر تھا. شروع میں جو ساتھی میری تجویز پر لبیک کہتے تھے، بعد میں اسی شد و مد سے گاندھی جی کے ہر ہاں میں ہاں ملانے لگے. ہمایوں، میرے ان جملوں کا ترجمہ کچھ یوں کیجئے کہ میرے بیان کی تلخی جاتی رہی. آگے لکھیے. ان دنوں میں نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ کیونکہ یہ قطعی نظر نہیں آتا کہ انگریز حکومت ہمیں آزادی دینے کی نیت نہیں. آپ یوں لکھیے کہ گاندھی جی نے کہا کہ کسی بھی صورت میں ہندوستان اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا. واہ صاحب واہ، یہ دوسری جنگ عظیم تھی، بڑی شیطان. تمام دنیا کو ایک دوسرے کے دست بگرباں کیا تو کیا. گاندھی جی اور میرے اختلافات کو بھی خوب ہوا دی. وہ انڈیویجول ستیہ گرہ والا معاملہ، انگریز حکومت بنا تکلف ہندوستانیوں کی جنگ میں شمولیت کا اعلان کر دیتی ہے، اور گاندھی جی فرماتے ہیں کہ احتجاج برائے نام ہو، کوارٹ ریسٹ وغیرہ وغیرہ. زبانی احتجاج تو بہت ہی شدید، لیکن عمل و حرکت واجبی. اب آگے دیکھیے ہوتا کیا. چشم زدن میں انڈیویجول ستیاگرہ ماس ستیاگرہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی کہ وہی ہوا جو میں نے تصور کیا کہ مستقبل قریب میں ہو کر رہے گا. میں پھر وہی بے ربط جملے بولنے لگا ہوں. میں کسی دن اور یہ پوری کہانی ہم خوب تفصیل سے لکھوائیں گے.
نہیں میرے بھائی، میں ٹال مٹول سے کام نہیں لے رہا ہوں. ٹال مٹول اگر کرتا تو خونی پیچش کا بہانہ کرتا. یوں تو خدا خیر کرے کبھی نہ ہوئی، لیکن تب ضرور ہوتی جب کسی اور مصروفیت کی وجہ سے میں الہلال میں بیان نہیں دے پاتا. بس طبیعت ذرا مزمحل ہے اور کچھ نہیں. کیا ہے میرے بھائی، کیا ہے کہ تم نے یہ وقت بہت غلط چنا ہے لکھنے لکھانے کا. تم روزانہ صبح 4 بجے نہیں آ پاؤ گے. وقت تو آپ یوں ہی کچھ 7 8 9 بجے تک اٹھتے ہیں. ایک تو آپ اٹھتے نہایت ہی بے تکے وقت ہے، اور اوپر سے دیر سے اٹھنے میں بھی آپ کو وقت کی پابندی کا کوئی خیال نہیں. ایک بار اتفاقاً 4 بجے اٹھ کر میں دوبارہ کیا سو گیا تھا کہ 15 منٹ کے اندر دھیرو بھائی دیسائی نے آ کر جگا دیا کہ صاحب، کمشنر صاحب آئے ہیں آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے. یعنی جب چشم کھلی گل کی تو موسم ہے خزاں کی. واہ صبح ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق لیے، اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. اب جوش صاحب کی شعر کے علاوہ کچھ نہ کہوں گا میں صبح کی تعریف میں. بس آپ کی بات رہ جائے تو میں اتنا بتا ہی دیتا ہوں کہ اگر صبح نہ ہوتی تو سیاستدان آزاد ضرور پیدا ہو جاتا، لیکن ادیب آزاد نہیں. صبح جب دنیا سوتی ہے تو میں لکھنے پڑھنے میں مصروف رہتا ہوں. جب دنیا جگ اٹھتی ہے تو میں سیاسی تگ و دو میں لگ جاتا ہوں. اس طرح سے خود کو، وقت کو، ادب کو، سیاست کو الگ الگ خانوں میں بانٹ رکھتا ہوں. اب کہاں سے لاؤں حسرت صاحب سی طبیعت تو طاقت کے ہے، مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی. جیل، واہ، جیل میں یہ عالم ہوتا کہ صبح صبح جب باقی سارے قیدی دوست خواب غفلت میں ہوتے تو میں شیروانی صاحب کو لمبے لمبے خطوط لکھتا. اور کیا لکھتا کہ اے صدیق مکرم، زندانیوں کے اس قافلے میں کوئی بھی نہیں جو سیرخیزی کے معاملے میں میرا شریک حال ہو. یہ آپ نے اچھا پھر سے مولانا آزاد کو الفاظ کے دام میں گرفتار کر لیا، ایک ہی جست میں واپس احمد نگر جیل پہنچا دیا. میرے بھائی کچھ لکھنا بھی ہے یا نہیں؟ تو لکھیے. گاندھی جی، آزادی کے بدلے عدم تشدد. اچھا، انڈیویجول ستیاگرہ. آپ یوں کیجئے کہ پہلے آپ تمام واقعات سن لیجئے، بعد میں جب مسودے پر نظر ثانی ہو تو آپ انہیں ترتیب وار لکھ سکتی ہیں. میں کیا کہہ رہا تھا؟ گاندھی جی، آزادی کے بدلے عدم تشدد. گاندھی جی نے کہا کہ کسی بھی شرط پر ہندوستان اس جنگ میں شریک نہیں ہوگا، کیونکہ کسی بھی طرح کی شرکت کے معنی ہوئے تشدد کی طرفداری. غالباً یہ جملہ میں نے پہلے بھی کہیں لکھوا لیا ہو، لیکن آگے لکھیے. انہی دنوں ہمارے گاندھی جی نے برطانیہ کے لوگوں کو ایک اپیل جاری کی تھی کہ وہ ہٹلر کے تشدد کا جواب تشدد سے نہ دے کر روحانیت سے دینا چاہیے. واہ واہ. اب یہ قطعی لکھنے یا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گاندھی جی کی اس اپیل کا برطانیہ کے لوگوں پر رتی برابر بھی اثر نہیں پڑا. لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ گاندھی جی نے اپنی یہ تجویز وائسروائے صاحب کو بھی بتا دی. گاندھی جی نے خود مجھ سے کہا کہ مولانا، ایسی عجیب و غریب تجویز سن کر ہمارے وائسروائے صاحب ہکا بکا رہ گئے. اب غصے کے عالم میں آ کر یا پھر حیرانی کے عالم میں آ کر وہ یہ بھی بھول گئے کہ میں جا رہا ہوں، اور اپنے ای ڈی سی سے کہیں کہ گاندھی جی کو گاڑی تک چھوڑ کر آئے. مجھ سے گڈ بائی تک نہیں کہا.
پورا قصہ سننے کے بعد میں نے کہا مہاتما جی، ایسی تجویز سننے کے بعد کس انگریز کے ہوش و حواس درست رہ جائیں گے کہ آپ سے گڈ بائی کہی؟ بہرحال مذاق برطرف، ہوا یوں میرے بھائی، ہوا یوں کہ دوسری جنگ عظیم کی تباہی و بربادی نے گاندھی جی کا اعصاب کو بری طرح سے متاثر کر رکھا تھا، جیسے وہ خود سے نادم ہوں یا پھر نالاں ہوں کہ کیوں وہ اس جنگ کو روک پانے سے ناکام تھی۔ اب آگے جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کی شاید ہونی چاہیے کہ نہیں، اس کا فیصلہ ہم بعد میں لیں گے، لیکن میرے بھائی، ان دنوں گاندھی جی مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مولانا، اگر میں اس جنگ کو روک نہیں سکتا تو کم از کم اتنا کر سکتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں کو مرتا دیکھنے کے لیے زندہ ہی نہ رہوں۔ جی ہاں میرے بھائی، گاندھی جی خودکشی کی باتیں کرتے تھے اور اکثر کرتے تھے۔ اب ایک بات ہے جو ذہن میں اٹھی سو میں نے آپ کو سنا دی، لیکن ایک بات اور ہے گاندھی جی کی کہ واہ، جنگ میں کسی بھی طرح کی شرکت کے معنی ہوئے تشدد کی طرفداری، واہ صاحب واہ، لیکن میرے بھائی، ہندو مسلم اتحاد کے سلسلے میں آپ کا معاملہ کیا کچھ کم تھا؟ کیا میں نے نہیں کہا کہ آج اگر آسمان کی بدلیوں سے ایک فرشتہ اتر آئے اور قطب مینار پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ ہندوستان کو 24 گھنٹے کے اندر اندر سوراج دے دیا جائے گا بشرطے کہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، تو میں سوراج سے دستبردار ہو جاؤں گا؟ اپنا ہی کہا یہ جملہ میں نے اوروں سے اتنی بار سنا ہے کہ زبانی یاد ہو گیا ہے، لیکن میرے بھائی، کہنے اور سننے والی بات تو یہ ہے کہ میں نے کس سے منت سماجت نہیں کی، ماؤنٹ بیٹن سے، ولبھ بھائی سے، جواہر لال سے، کہ میرے بھائی ہونے دیجئے تاخیر، نہیں ملتی آزادی کچھ سال اور تو نہ صحیح، لیکن للہ بٹوارے کی قیمت آزادی مت لیجئے۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ کاش 47 میں آزادی نہ ملی ہوتی، آج ملی ہوتی، 10 سال کے بعد ملی ہوتی، لیکن بٹوارے کے عوض نہ ملی ہوتی۔ دیکھا آپ نے کہ گاندھی جی اور مجھ میں کتنی یکسانیت تھی۔ گاندھی جی کو آزادی سے زیادہ عدم تشدد سے پیار تھا، اور مجھے ہندو مسلم اتحاد کے بدلے آزادی سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ ایک بات تھی جو ذہن میں اٹھی، سو میں نے آپ کو بتا دی، لیکن اس دوران میں اپنی کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا کہ آپ سب کچھ لکھ بھی رہے تھے۔ میرے بھائی، یہ سب قطعاً اس کتاب میں شامل نہیں ہوگا، لیکن میں ایک بات کی داد دینا چاہتا ہوں، آپ لانگ ہینڈ میں اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنا ہی صحیح لکھتے ہیں کہ کوئی شارٹ ہینڈ میں کیا لکھے۔ صبح میں کانگریس ان آفس والا چیپٹر پڑھ رہا تھا، طبیعت اشش کر اٹھی۔ میں نے پرسوں باقاعدہ تقریر کی اور وہ بھی بہت ہی روا دواں، اور اب سب کچھ لکھ گئے۔ اور ایک انگریز سرکار تھی جو اردو شارٹ ہینڈ لکھنے والوں کو میری تقریر نوٹ کرنے پر مامور کرتی تھی۔ میں تقریر کرتا، یہ لوگ شارٹ ہینڈ میں لکھ مارتے ہیں، اب جب دوبارہ لانگ ہینڈ میں اس کی نئی تحریر کرتے ہیں تو کچھ کا کچھ لکھ ڈالتے، اور جب وہ نئی تحریر میرے سامنے آتی تو میں اپنا سر پیٹنے لگتا۔ کسی ایک تقریر میں کچھ یوں کہا تھا میں نے کہ انہوں نے جیل خانے کی مصیبت کو برداشت کیا، اور کیا لکھا گیا؟ انہوں نے جیل خانے کی مصیبت کو برباد کیا۔
کسی دوسری تقریر میں کچھ یوں کہا تھا میں نے کہ آزادی کا بیج تبھی برابر ہو پائے گا جب اس کی آبیاری ظلم کے پانی سے ہو. اور کیا لکھا گیا؟ آزادی کا بیج تبھی برابر ہو پائے گا جب اس کی آبیاری دھرم کے پانی سے ہو. واہ صاحب واہ. چلیے کچھ تو رحم کیا، ورنہ بعید یہ کیا لکھ ڈالتا کہ آبادی کا بیج تبھی برابر ہو سکتا ہے جب اس کی آبیاری گرم پانی سے ہو. اب یہ بیچارے انگریز ہر اردو بولنے والے کو اردو کا اسکالر سمجھتی تھی، اس لیے حرکت سنا